يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام کا 12واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحبی، فالق کہتے ہیں چیرنے والا، پھاڑنے والا، وہ دانے کو پھاڑنے والے ہیں۔ ون نوا، اور نوا کہتے ہیں گٹلیوں کو، یعنی دانوں اور گٹلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے نباتات اگاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج الحی، اور وہ خارج کرتے ہیں زندگی کو، من المیتی، یعنی کسی بھی ڈیڈ چیز کے اندر سے، یعنی زمین بظاہر دیکھنے کے اندر ڈیڈ ہے مگر اس میں سے اللہ تعالیٰ زندگی نمودار کر دیتے ہیں۔ ومخرج المیتی، اور اللہ تعالیٰ ہی خارج کرتے ہیں میت کو، من الحی سے، زندگی سے، میت۔ ذالکم اللہ، اور یہ ہے اللہ، فأنا تؤفکون، پھر بھی کہاں بھٹکے پھرتے ہو، پھر بھی کہاں فریب کھاتے پھرتے ہو۔ فالق الاصباح، اور وہی ہے جو پھاڑنے والا ہے، اور وہی ہے جو نکالنے والا ہے صبح کو۔ وجعل اللیل، اور وہی ہے جو قائم کرتا ہے رات، سکنن، راحت کے طور پر، سکنن والشمس، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا اس سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانن، یعنی اپنے ایک حساب اور قاعدے کے ساتھ، جس سے لوگ اپنے حساب کتاب لگاتے ہیں دن رات اور مہینوں کا۔ ذالک العزیز العلیم، اور یہی ہے تقدیر اور ٹھہری ہوئی بات اس عزیز یعنی غالب اور علیم اور سب سے زیادہ جاننے والے کی طرف سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہی اللہ ہے جو بناتا ہے تمہارے لیے کیا، النجوم، ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ان سے رستے تلاش کرو، بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، کہاں پر، اس زمین کی تاریکیوں کے اندر، والبحر، اور سمندروں کی تاریکیوں کے اندر۔ قد فصلنا، کھول کر بتا دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الآیاتی، ان آیات کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ، لقوم یعلمون، مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے، انشأکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں پیدا کیا کس سے، ایک جان سے، فمستقر ومستودع، اور پھر تمہیں ٹھہرایا اس نے ایک خاص مدت تک، اور پھر وہ لے گیا تمہیں ایک مخصوص جگہ کے اوپر۔ اب یہ خاص مدت دوستو کیا ہے؟ یہ دنیا میں ٹھہرنے کی جو جگہ ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ وہ خاص جگہ ہے، اور مستودع سے مراد ہے آخرت۔ فصلنا، بے شک ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآیاتی، ان کو، نشانیوں کو، لقوم یفقہون، پیچھے یعلمون تھا، یہاں پہ یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو کہ فقہ رکھتے ہیں، جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمانوں میں سے پانی کو نکالا، نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا، اور پھر ہم نے خارج کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھی، اس کے ساتھ، نبات کل شیء، تمام نباتات کسی بھی قسم کی چاہے وہ ہوں، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر اس میں سے ہم نے نکالا کیا، یہ ہری بھری تمام نباتات، جتنی بھی نباتات ہیں وہ گرین کلر کی یا جس طرح کی بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نکالی، خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر اس میں سے نکالے کیا، حبن، حبن دانے، متراکبن، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے گچھوں کی صورت کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے ترتیب کے ساتھ ان کو جڑے ہوئے ہوتا ہے پردوں کے پیچھے۔ انار کو دیکھ لیں،
مکئی کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، ہر ایک طرف ہر ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا وہ ہے جس کی علم کی انتہا شاید ہوگی ہی کوئی نہیں، بلکہ شاید کیا یقیناً کوئی ہوگی ہی نہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور پھر ہم نے نخل سے، کیا نخل مطلب کھجور، مِن طَلْعِهَا، اس کی ٹہنیوں کے ساتھ، کنوان، ہم نے کیا نکالا، کھجور کے گچھے، کنوان کھجور کے گچھوں کو کہتے ہیں، دانیۃ وجنات من عناب، اور دانیاں جھکی ہوئی شاخوں کو کہتے ہیں جب وہ بوجھ کے ساتھ جھک جاتی ہیں کھجور کے گچھوں کے بوجھ کے ساتھ، وجنات من عناب، اور پھر ہم نے باغ بنائے کن کے، کھجوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور اناروں کے، مشتبہا وغیر متشابہ، دیکھنے میں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں مگر انہی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مختلف ذائقے بھی پیدا فرما دیے۔ انظروا، نظر ڈالو، الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف، اذا اثمر، جب یہ پھل آنا شروع ہونے لگے، وینعہ، اور جب یہ پکنا شروع ہونے لگے، یعنی کہاں پھول سے پھر وہ آگے پھل کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اور وہ کیسے پکتا ہے، اس پورے پروسیس کے اوپر ذرا دیکھو تو صحیح۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، ان کے اندر نشانیاں ہیں کن قوم کے لیے، کن لوگوں کے لیے، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء، اور پھر بھی تم بناتے ہو اللہ کے سامنے شرکاء، اس کے شریک، کن کو، الجنہ، ان جنوں کو جن کو تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے کیا، جن کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو۔ وَخَلَقَهُمْ، ہم تو بنانے والے ہیں ان کو، وَخَرَقُوا، اور تم منسلک کرتے ہو، خرق کا مطلب ہوتا ہے منسلک کرنا، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، بنینا، بیٹے بنا دیتے ہو۔ اب بیٹے کن کو بناتے ہیں؟ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کے بیٹے کہنا شروع ہو گئے تھے۔ وَبَنَاتٍ، اور بنات کن کو کہتے ہیں؟ اتنے ملائکہ ہیں، یہ ان کی عورتوں والی تصویریں بنا بنا کے اللہ کے ساتھ منسلک کرتے تھے کفار، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، جو یہ جوڑتے ہیں، جو یہ منسلک کرتے ہیں، جو یہ باندھتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ کو ایک ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک سے محفوظ ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي